ویلکم بیک. پروگرام دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں، اور ہمارے سیگمنٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب محمد ظہیر الدین بابر ہاشمی صاحب. بہت مشہور نام، اور ماشاءاللہ آج انہوں نے عزت بخشی کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور صاحب، زندگی کا سفر ہے، چلتا رہتا ہے. کیسی لگتی ہے اب زندگی، اور کیسا لگتا ہے مستقبل؟ آپ نے بڑا ڈیفیکلٹ سوال پوچھا ہے. نہ تو میرا تجربہ اتنا ہے، نہ میری عمر اتنی ہے کہ میں آپ کو اس کا کوئی واضح اور کمپلیٹ جواب دے پاؤں. جو گزر گئی بہت اچھی، اللہ کا شکر ہے. جو آئے گی وہ اللہ اچھا کرے. بہت مختصر تھا اور بڑا مکمل جواب. بڑا پرسکون جواب. میرے خیال سے اگر اس جواب کو آپ سوچنا شروع کر دیں اور اسی پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی کافی بہت آسان ہو جائے گی. ہاں، سہل ہو جائے گی، جسے کہتے ہیں نا ہم آسان لفظوں میں. میں ایڈ کروں کہ جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں نا، وہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ کا حصہ ہیں. ان کی بھی کیئر کریں اور ان کو انجوائے کریں. چاہے وہ لوگ ہوں، یا اگر آپ چہل قدمی کے لیے جاتے ہیں تو جو آس پاس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو انجوائے کریں. آپ یقین کریں کہ آپ کا موڈ اور آپ کے موڈ کے اوپر اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا. اور موڈ سوئنگز اور ذرا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہمیشہ اچھا رہتا ہے. میں بھی اچھا رکھوں گا. آپ کی گفتگو جاری رہے گی. میں اٹھ رہا ہوں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. آپ تشریف رکھیے. کیا بنا رہے ہیں آغا صاحب آج؟ پوٹیٹو بالز. پوٹیٹو بالز بنا رہے ہیں. اچھا، میں نے سمجھا کہ شاید آج وہ جو ہم نے کل ڈیسائیڈ کی تھی فروٹ اینڈ یوگرٹ وہ بنا رہے ہیں، تو میں نے وہ اناؤنس کر دی تھی. لیکن آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے پوٹیٹو بالز. اچھا آغا صاحب، یہ ود چیز ہے وداؤٹ چیز ہے؟ نہیں جی، وداؤٹ چیز ہے. آپ بالکل شکریہ. پھر آپ کھائیں گے؟ جی بالکل. اچھا، ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں آپ؟ اتنا تو نہیں، اور رمضان میں تو ڈائٹ کا کوئی سوال بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. جو رونق رمضان کی ہے وہ افطاری سے ہے. اچھا، اللہ میں پہ ڈال دینا ساری بات. اللہ نے مہینہ ہی ایسا متبرک بنایا ہے کہ ہر چیز کی فروانی بھی ہے اور ذائقہ بھی. اگر آپ دیکھیں تو جو رمضان میں افطار کے وقت آپ کو مزہ آتا ہے، وہی چیزیں اگر آپ عام دنوں میں کھائیں گی تو شاید اتنا انجوائے نہ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر چیز ایک تو لوگوں میں ایک ہبڑ دبڑ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہیپ ہیزٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کا جس طرح کا کام ہے تو کیا ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز اور بزنس زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا آپ لوگوں کا وہی اسموتھ جو پورا سال چل رہا ہوتا ہے ویسا ہی سسٹم ہوتا ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ رمضان میں بہرحال اگر آپ کام کا دورانیہ دیکھیں تو وہ کافی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایک سال میں مہینہ آتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کچھ عبادت میں گزاریں، اور بہرحال تھوڑا سا نارمل روٹین میں فرق تو آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اگر ظاہری طور پہ آپ لوگوں کو دیں تو ہر آدمی ذرا سست نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان سے 1-2 مہینے پہلے سے اس کو میک اپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، تاکہ رمضان میں جا کر کم سے کم لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے. ٹھیک. ذرا سا لوگ ایٹ ایز بھی رہیں، اور رہنا بھی چاہیے. اور اپنی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جیسے نماز کا اور عبادت کا، افطار کا، یہ سب رونقیں تو افطار کی رمضان میں ہوتی ہیں نا، تو وہ ہم کوپ اپ کر لیتے ہیں. تھوڑا ایفیکٹ پڑتا ہے، کبھی کبھی خود کو بھی تھوڑی سی سستی آ رہی ہوتی ہے، یا ابھی بیچ میں تھوڑی سی گرمی پڑی تھی. مگر پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس دور کا بھی سوچیں جب ایئر کنڈیشن نہیں تھے، اور جب نیا نیا اسلام آیا تھا اور جو ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا، تو اس کی بنسبت ہم تو بڑی راحت میں ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. مگر بہرحال انسان کی نفسیات ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے جس کو بعد میں احساس بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی رمضان ہے، سب خیر ہے. جی سب خیر ہے. اچھا آغا صاحب، کہاں تک پہنچی آپ کی ریسیپی؟ جی جناب، پوٹیٹو کا جو میں نے پیاز اس میں فرائی کی ہوئی ایڈ کر دی ہے، اس میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں، سفید زیرہ ڈال دیا ہے، سفید مرچ ڈال دی ہے، نمک ڈال دیا، اور تھوڑا سا میدا اور ہرا دھنیا ڈال کر یہ میں نے اس کو مکس کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اس کو ایگ میں ڈال کر کے میں اس کو فرائی کروں گا. آج بریڈ کرمز نہیں لگائیں گے؟ بریڈ کرم کے بغیر آج کر کے دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی بغیر بریڈ کرم کے بھی ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
اچھا اس کے ساتھ کیا چٹنی اور ڈپ کیا ہو سکتی ہے؟ چٹنی ہو سکتی ہے، ہری والی چٹنی بھی ہو سکتی ہے، املی کی چٹنی ہو سکتی ہے، دہی کی چٹنی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم انتخاب لوگوں کا اپنی اور چوائس. کیچپ بھی ہو سکتی ہے، اگر صاحب بچے بھی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی خیال کیا کریں. ٹھیک ہے جی، کیچپ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے نا کیچپ؟ یہ ہمارے روزے کا امتحان ہو رہا ہے. یہ آپ کے روزے کا امتحان ہو رہا جی ہے؟ ہاں، ایسی خوشگوار چیزیں، خوش ذائقہ چیزوں خوش کی. ذائقہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، اور لیٹس ہوپ کہ افطار تک بن ہی جائے. نہیں یہ افطار سے بالکل پہلے بن جائے گا، یہ میرے خیال سے اگلے کچھ 6-7 منٹ میں بن جائے گا. 6-7 منٹ میں بن جائے گی. اچھا ہاں آغا صاحب بڑی کوئک کوکنگ کرتے ہیں کیونکہ کافی سکھایا ہے میں نے، اب تو ماشاءاللہ 25 دن ہو گئے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی 25 دن سے کافی کچھ میں بتا رہی ہوتی ہوں آغا صاحب کو. اور نہیں جی میں مذاق کر رہی ہوں، آغا صاحب کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، اور آغا صاحب کی تو بکس بھی آ چکی ہیں، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ اب کے رمضان میں اور بچپن کے رمضان میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے، یا عید جو آتی تھی پہلے اور اب کی عید میں کیا فرق ہے؟ جب بہت مزہ آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ معلومات زیادہ نہیں تھی، زندگی بڑی سمپل تھی اور آپ کے ارد گرد ہی گھومتی تھی. اب ذمہ داریاں بھی ہیں اور آدمی کے تھوڑا سے تفکرات بھی ہوتے ہیں، تو اس کا فرق پڑتا ہے. اور عید کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد ہے کہ ہم رات کو اپنے جوتے کا ڈبہ اور کپڑے جو ہے وہ بار بار اٹھ کر دیکھتے تھے کہ صبح جلدی سے ہو اور پھر ہم یہ پہن کے نماز پڑھنے جائیں عیدگاہ میں. مطلب وہ جو مزہ تھا وہ میں آج تک مس کرتا ہوں. اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ اس دور اور اس ایج، بات ایج کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں معصومیت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو زیادہ چیزوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، لالچ نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ، اور ہر چیز اس دور میں بڑی سمپل ہوا کرتی تھی. لیٹس فیس اٹ. اور میرے خیال سے اتنی فرمانی بھی نہیں تھی. بہرحال جب بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر مس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور ٹائم نکالنے کے لیے. آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آغا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے پتہ ہے آپ کچھ کہیں گے ضرور. میں تو صرف ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت بخشی اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہ ہماری عزت افزائی بھی ہے اور ہمت افزائی بھی ہے. اور ایک گزارش ہے تمام آپ لوگوں سے بھی اور ناظرین سے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس سے بہتر کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ آمین. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. کہیں مت جائے گا، پروگرام میں ہمارا افطار کی رونقیں. اسٹے ود اس. شهر الرحمة والغفران